السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ اللہ رب العالمین نے بڑے واضح انداز میں اس بات کا حکم دیا کہ میرا رسول تمہیں جس بات کا حکم دے دے اسے لے لو، اس پہ سوال کرنا چونکہ چنانچہ یا پہلے بڑوں کو دیکھنا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ کے رسول تمہیں دے دیں وہ تمہارے لیے حرف آخر ہونا چاہیے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کر دیں، باز کر دیں، تو تم وہاں رک جاؤ اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز، آپ کس طرح نماز پڑھتے تھے، اس میں سے ہم نے رفع الیدین کرنے کے بعد ہاتھ باندھنا یہاں تک بات کی تھی۔ آج کی پہلی حدیث صحیح بخاری کی روایت، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسكت بين التكبيرة والقراءة فقلت بأبي وأمي يا رسول الله ما تقول في إسكاتك بين التكبير والقراءة۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد قرات کرنے سے پہلے کچھ دیر خاموش رہتے تھے، سکتہ کرتے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ میرے والدین آپ پہ قربان، اللہ کے رسول آپ اس خاموشی میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اقول، میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نکنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ آپ اپنے قرات شروع کرنے سے پہلے اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اماں جی عائشہ صدیقہ کی روایت فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب نماز شروع کرتے تو آپ یہ دعا پڑھتے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو یہ دونوں دعائیں آپ سے ثابت ہیں، کوئی ایک پڑھ لے چاہے دونوں پڑھ لے۔ تو نبی علیہ السلام پہلے یہ دعا پڑھتے اور اس کے بعد آپ سورۃ فاتحہ کی قرات کرتے، اور سورۃ فاتحہ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کا رکن قرار دیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غیر تمام۔ ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھے اور اس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، غیر تمام، پوری ہی نہیں ہوئی۔ جب یہ حدیث بیان کی، پاس یہ اعرابی بدو آدمی کھڑا، اس نے کہا کہ اگر امام قرات کر رہا ہو کیا پھر بھی ہم پڑھیں؟ تو فرمانے لگے ہاں، اقرأ بها فی نفسک یا فارسی، کہا کہ اے فارسی نسل کے شخص اس کو اپنے دل میں پڑھو۔ تو گویا کہ امام قرات کر بھی رہا ہو پھر بھی سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز ہی نہیں ہے جو نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہو اور قرآن کریم کو سنو۔
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس آیت میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ سورۃ فاتحہ نہ پڑھو۔ سب سے پہلی بات، قرآن کریم کی وہی تفسیر سب سے معتبر ہے جو خود نبی علیہ السلام نے فرما دی۔ آپ پہ تو قرآن نازل ہوا تھا، جب آپ نے فرما دیا کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے تو نہیں ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ ان کے شاگرد محمود ان کے ساتھ ہیں، صحابی رسول ہیں، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ تو نماز پڑھنے مسجد میں گئے، امام قرات شروع کر چکا تھا، نماز شروع کی اور ہلکی سی بلند آواز کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین، اتنی آواز کہ جس سے ساتھ والا سن لے، ایسی آواز سے سورۃ فاتحہ پڑھی۔ اور نماز کے بعد اپنے شاگرد سے کہا کہ بیٹا میں نے یہ جان بوجھ کے اونچی پڑھی تاکہ تم سن لو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز ہی نہیں ہے جس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی۔ اور آخری بات، بعض لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من ادرک الرکوع فقد ادرک الصلاۃ، جس نے رکوع پا لیا اس نے نماز پا لی، گویا کہ رکوع میں شامل ہو جو رکعت ہو گئی۔ بھئی ایسی بات نہیں ہے، جو بندہ رکوع میں آیا ہے اس نے 2 رکن چھوڑے ہیں، اس نے قیام بھی نہیں کیا، اس نے سورۃ فاتحہ بھی نہیں پڑھی، اس کی وہ رکعت نہیں ہوئی۔ تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کتب احادیث کو کھول کے دیکھیں گے نا تو یہ روایت کتاب الجمعہ کی روایت ہے، یہ نماز کے طریقے کی روایت ہے ہی نہیں ہے۔ یہاں جمعے کا ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جمعے کے دن جب امام نماز پڑھا رہا ہو، کوئی بندہ اتنی لیٹ آیا ہے کہ امام دوسری رکعت کے رکوع میں ہے اور وہاں تک بندہ آ کے مل جائے تو وہ اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھے گا، اس نے نماز پا لی ہے، وہ اٹھ کے جمعے کی 2 رکعتیں پڑھ لے۔ اور جو قیام رکوع کے بعد آئے وہ اٹھ کے 4 پڑھے گا، وہ ظہر کی نماز پڑھے، اس نے جمعے کی نماز نہیں پائی۔ جو بندہ جمعے کے دن امام کی دوسری رکعت کے آخر میں آیا ہے اس نے نماز نہیں پائی، وہ ظہر کی نماز پڑھے اب 4 رکعتیں۔ ہاں جو دوسری رکعت کے رکوع تک آ جائے تو اس نے نماز پا لی، یہ مسئلہ بیان ہوا ہے اس حدیث میں۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کا یہ فرمان بالکل پوری طرح اتھینٹک صحیح بخاری کی روایت، جس بندے نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی، خواہ وہ امام ہو خواہ وہ مقتدی ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔